أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا صدق الله العظيم. الحمدللہ بھی آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 39, 40 اور 41 کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی. تو سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ ہم مطالعہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ ذکر کریں گے. وما ذا، اور کیا نقصان ہوتا. وما ذا اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے، اور کیا نقصان ہوتا اور کیا بگڑ جاتا. علیہم، ان پر یعنی ان کا، ان پر یعنی ان کا. لو، اگر، آمنو وہ ایمان لاتے، باللہ اللہ پہ، والیوم الآخری آخرت کے دن پہ، وانفقوا اور وہ خرچ کرتے، مما اس میں سے جو، رزقہم اللہ ان کو دیا، رزقہم ان کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے، وکانا اور ہے اللہ تعالیٰ، بہم ان کو، علیما جاننے والا. وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، بھلا ان کا کیا بگڑ جاتا، یعنی ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پہ اور آخرت کے دن پہ. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ نیک کاموں میں خرچ کر دیتے تو ان کا کیا ہوتا. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ کو ان کا حال خوب معلوم ہے. ٹھیک ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یظلم ظلم نہیں کرتی. مثقال، مثقال کا ترجمہ کریں گے برابر، ذرۃ ذرہ کے، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے. اللہ ذرا برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُوا اور اگر ہو، حسنتاً کوئی نیکی، یضاعفها تو وہ اسے دگنا کر دیتا ہے. وَيُؤْتِي اور دیتے ہیں، من سے، لدنہ اپنے پاس. لدن ہو کا معنی اپنے پاس، یعنی اپنے پاس سے دیتے ہیں، اجرا عظیما بہت بڑا اجر. تو ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے کئی گنا کر دیتا ہے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اور وہ اپنی مرضی سے بڑا اجر دیتا ہے. فَكَيْفَ پس کیا حال ہوگا، فَكَيْفَ پس کیا حال ہوگا یا کیا حالت ہوگی، اذا جب، جئنا ہم لائیں گے، من کا ترجمہ کریں گے سے، جا کا معنی ہوتا ہے جئنا آنا، لیکن یہاں پہ آگے بے شہید
बा आ गई है तो इसका तर्जुमा हो जाता है लाना। जब जा के बाद बा सिला में आ जाए तो इसका माना होता है लाना। जिना का वैसे तर्जुमा होता है हम आए, आना, हम सब आए थे, तो यहाँ पे आएंगे हम लाएंगे। मिन कुल्ली उम्मतिन, हर उम्मत से, बिशहीदिन, गवाह, वजिना बिका, और हम आपको लाएंगे, अला हाउलाई, उन सब पे, शहीदा, गवाह के तौर पे। फकैफ इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन, फिर ये लोग सोच रखे कि उस वक्त उनका क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लेके आएंगे। वजिना बिका अला हाउलाई शहीदा, और पैगंबर हम तुम्हें उन लोगों के खिलाफ गवाह के तौर पे पेश करेंगे, तो उनकी क्या हालत होगी। यौमइज़िन, उस दिन, यवद्दु, वो अर्जू करेंगे, उस दिन वो अर्जू करेंगे, अल्लज़ीना, जिन्होंने कफरू, कुफर किया, वअसवू, और नाफरमानी किया, रसूल, रसूल की, और अल्लाह ताला के रसूल की नाफरमानी की। लव, काश, तुसव्वा, बराबर कर दी जाती, बिहिम, उन पर, अल अर्ज़ु, ज़मीन, वला यक्तुमूना, और वो नहीं छुपा सकेंगे, अल्लाह, अल्लाह ताला से, हदीसा, कोई बात। यानी जिन लोगों ने कुफर का तरीका अपनाया हुआ है और रसूल के साथ नाफरमानी का रवैया इख्तियार किया हुआ है, उस दिन वो ये तमन्ना करेंगे कि काश उन्हें ज़मीन में धंसा कर उसको बराबर कर दिया जाए, और वो अल्लाह ताला से कोई बात नहीं छुपा सकेंगे, वो अल्लाह ताला से कोई बात नहीं छुपा सकेंगे। तो ये इन आयात का तर्जुमा है। तर्जुमा समझ में आ गया सबको? जी, तर्जुमा समझ में आ गया? चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गुज़िश्ता असबाक में हमने बुनियादी अकीदा पढ़ा कि इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की जाए, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए। फिर उसके बाद हुकूकुल इबाद का जिक्र किया, वालिदैन के साथ, यतीमों के साथ, मिस्किनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, हमनशीनों के साथ, मुसाफिरों के साथ, और गुलामों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आने का हुक्म दिया गया। फिर बुखल की मजम्मत बयान की गई, क्योंकि बखील आदमी अपने बुखल की वजह से दूसरों के हुकूक अदा नहीं करता और अपना माल रियाकारी पे खर्च करने के लिए तैयार हो जाता है। तो आज अल्लाह ताला ने दूसरे तरीके से ऐसे लोगों को तौहीद और निफाक, इन्फाक फी सबीलिल्लाह की दावत दी है। वमाज़ा अलैहिम, कि उनका क्या नुकसान होता है, उन लोगों का क्या जाता है। लौ आमनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर वो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पे ईमान लेके आ जाए। व अनफक़ू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह, और अल्लाह ताला के दिए हुए रिस्क में से खर्च करे। तो ये भी गुफ्तगू का एक तरीका है कि जब कभी कोई बात समझ में ना आए तो बाज़ औक़ात अफसोस के तौर पे कहा जाता है कि उनको क्या हो गया, बात को क्यों नहीं समझते, अगर मान जाते तो उनका क्या नुकसान होता।
تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا بگڑتا تھا اگر یہ اللہ پہ اور قیامت پہ ایمان لے آتے اور اللہ تعالیٰ ہی کے عطا کیے ہوئے مال میں سے اپنے بھائی بندوں پہ خرچ کرتے۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل بھی ہو جاتی، اس کی وحدانیت پہ اور قیامت کے دن پہ ایمان بھی پختہ ہو جاتا، اور اپنی سوسائٹی میں بھی ان کا معیار جو ہے معیار وہ بلند ہو جاتا، اور انسانیت میں انہیں کمال حاصل ہو جاتا، وہ رذیل کاموں سے بچ جاتے اور ان میں اعلیٰ صفات پیدا ہو جاتی۔ تو ایمانیات کی دعوت کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کی بری خصلتیں اس سے دور ہو جائے اور انسان میں اعلیٰ اخلاق پیدا ہو جائے۔ تو ایمان میں ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسول بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی کتابوں پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، قیامت پہ اور تقدیر پہ ایمان، اللہ تعالیٰ کی ایمان، اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان، یہ سب ایمان ہی میں شامل ہے۔ وَعَصَوْا الرَّسُولَ آگے اگلی آیت میں آئے ہیں جو خصوصی طور پہ ایمان بالرسل اس پہ دلالت کرتے ہیں۔ تو رسولوں کی بعثت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جیسے اس کا فرمان ہے اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، کہ رسولوں کو ہم ہی بھیجا کرتے ہیں۔ اس آیت میں صرف ایمان باللہ اور ایمان بالقیامت کا ذکر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے، یعنی ان کے ارادے اور اخلاص تک سے باخبر ہے کہ وہ جو کچھ خرچ کر رہے ہیں کس نیت کے ساتھ کرتے ہیں، ان کا مقصود کیا ہے، کیا ان کا مقصود واقعتاً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور تقرب ہے یا صرف دکھاوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی علم میں ہے کہ کوئی شخص اپنا مال خرچ کر کے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت کا شکریہ ادا کر رہا ہے، نوع انسانی سے ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہے، یا صرف ریاکاری کے طور پہ رسومات ادا کر رہا ہے۔ کیا اس کے پیش نظر آخرت کا اجر و ثواب ہے یا صرف دنیا کی نمود و نمائش ہے؟ تو جس نیت اور ارادے کے ساتھ کوئی شخص نیکی کر رہا ہے اس کے نتائج بھی ویسے ہی ظاہر ہوں گے۔ فرمایا یاد رکھو اللہ کا قانون ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ظلم یا زیادتی اس لحاظ سے کہ انسان نے کسی جرم کا ارتکاب نہ کیا ہو، اور اللہ تعالیٰ کو سزا دے دے، یا کسی کا جرم کسی دوسرے کے سر ڈال دے، یا کسی کی معمولی نیکی کو بھی ضائع کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے، وہ مالک الملک ہے۔ عربی زبان میں ذرہ کے کئی معنی آتا ہے۔ ذرہ جو ہے چھوٹی سی سرخ رنگ کی چیونٹی پر بھی بولا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لفظ رائی کے دانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب کسی روشندان یا کڑکی سے سورج کے شعاعیں اندر آئیں تو ان شعاؤں میں جو چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں، پکڑے نہیں جا سکتے، وہ یہی ذرہ ہے، یعنی جو عام طور پہ نظر نہیں آتے، لیکن جب سورج کی روشنی روشندان یا کڑکی سے اندر آتی ہے تو اس وقت کچھ ذرات نظر آتے ہیں، انہیں ذرہ کہتے ہیں۔ تو گویا کہ ذرہ کا لفظ چھوٹی چیز پہ بولا جاتا ہے، اور مقصود یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ
معمولی درجے کی زیادتی بھی نہیں کرے گا۔ اور عربی زبان میں ظلم کا معنی ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ کسی چیز کو اس کے موقع محل کے علاوہ رکھ دینا۔ ظلم کا اطلاق چھوٹی سے چھوٹی کوتاہی سے لے کے بڑے سے بڑے جرم پر ہوتا ہے، جیسے فرمایا والکافرون هم الظالمون، کہ کافر ہی ظالم ہے۔ اسی طرح ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح ظلم کا اطلاق قتل پر بھی ہوتا ہے، ظلم کا اطلاق قتل پر بھی ہوتا ہے۔ اور چھوٹی چیز میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو جائے تو داخل ہوتے وقت دائیں کی بجائے پہلے بایاں پاؤں داخل کر لے، یا مسجد سے باہر آتے وقت بائیں کی بجائے دائیں پاؤں پہلے نکال لے، تو اس پر بھی ظلم کا اطلاق ہوگا، کیونکہ داخل ہوتے وقت دائیں پاؤں داخل کیا جاتا ہے اور نکلتے وقت بایاں پاؤں پہلے نکالا جاتا ہے، تو اس کے برعکس اگر کریں گے تو یہ اس پہ بھی ظلم کا اطلاق ہوگا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کسی پر ذرا بر ظلم نہیں کرتا۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی ساتھ زیادتی تو نہیں کرے گا، البتہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر کسی کی کوئی نیکی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے دگنا کر دے گا۔ اور دگنے کا قانون سورہ انعام کے آخری رکوع میں موجود ہے، من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، کہ جو کوئی ادنا سے ادنا نیکی کرے گا تو اس کا کم از کم اجر 10 گنا ملے گا، اور زیادہ سے زیادہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہے 700 گنا، 7 لاکھ گنا، 7 کروڑ گنا یا 7 ارب گنا، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں۔ نیکی کا بدلہ جتنا چاہے وہ دیں۔ البتہ جہاں تک جرم اور برائی کا تعلق ہے تو فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، کہ ایک قصور کا بدلہ اسی قصور کے برابر ہوگا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر مہربانی ہے کہ نیکی کا بدلہ تو ہزاروں لاکھوں گنا عطا کرتا ہے، لیکن برائی کی سزا اس برائی سے زیادہ نہیں دیتا۔ تو بہرحال فرمایا کہ ایک ذرے کے برابر بھی اگر نیکی ہوگی تو اس کو دگنا کر دیا جائے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ اجر کتنا بڑا ہوگا اس کا تصور انسان اس دنیا میں نہیں کر سکتا۔ جب نتائج سامنے آئیں گے، اجر تقسیم ہونے لگے، تو پھر پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ وہاں پر رائی کا دانہ پہاڑ بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کھجور کا دانہ احد پہاڑ جتنا بڑا ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جو بھی نیکی کی جائے، اللہ تعالیٰ کے مال میں سے خرچ کیا جائے، وہ ایمان اور خلوص کی نیت کے ساتھ ہو، تو اس پہ اجر عظیم ملے گا۔ پھر نیکی کی ترغیب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے منکرین کا ذکر فرمایا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے، یعنی جب مجرمین اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے اور ان کو فرد جرم پڑھ کے سنایا جائے گا، تو اس کے ثبوت کے لیے گواہوں کی ضرورت ہوگی۔ چنانچہ مشہور تفسیر کے مطابق ہر امت کی گواہی اس امت کا نبی دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجرمین سے پوچھیں گے تمہارے پاس میرا پیغام نہیں آیا تھا، وہ انکار کریں گے،
تو اس امت کا نبی بطور گواہ پیش ہو کے عرض کرے گا مولا کریم میں نے تیرے سارے احکام ان تک پہنچا دیے، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور اے نبی علیہ السلام ہم آپ کو ان لوگوں پہ گواہ بنا کر لے کے آئیں گے جن کا واسطہ آپ سے پڑھ رہا ہے۔ تو گویا جس طرح باقی انبیاء اپنی اپنی امتوں پہ گواہ ہوں گے، اسی طرح آپ بھی اپنی امت پہ گواہ ہوں گے۔ تو اس کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی موجود ہے۔ آپ نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، کہ قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا، تم کیا جواب دو گے؟ سب نے جواب دیا نشهد أنك قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة، کہ ہم گواہی دیں گے آپ نے حق امانت ادا کر دیا، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا اور امت کو نصیحت فرما دی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے متعلق گواہی دیں گے کہ میں نے حق رسالت ادا کر دیا اور مولا کریم تیرے احکام پورے پورے اپنی امت تک پہنچا دیے۔ اور دوسری گواہی اس وقت پیش کی جائے گی جب پوری پوری امتیں انکار کر دیں گی کہ ان تک اللہ کا کوئی حکم نہیں پہنچا، تو پھر اسی آخری امت کے لوگ سابقہ انبیاء کے حق میں گواہی دیں گے کہ ان انبیاء نے اللہ کا پیغام اپنی امتوں تک پہنچا دیا۔ سابقہ امتیں اعتراض اٹھائیں گی کہ مولا کریم یہ لوگ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، ان کی گواہی کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو آخری امت کے لوگ کہیں گے کہ پروردگار ہم تیرے آخری نبی اور آخری کتاب کے ذریعے ہمیں علم ہوا کہ تمام نبیوں نے اللہ کے احکام اپنی امتوں تک پہنچا دیے ہیں، لہذا ہماری یہ گواہی مشاہدے کی بنا پہ نہیں ہے بلکہ علم کی بنیاد پہ ہے۔ اور پھر اس امت کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی۔ ان دونوں گواہیوں کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم امت کو خطاب کیا جا رہا ہے لوگوں پہ گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ گواہ بنیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اس دن نافرمانوں کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے اور آپ کو اس امت پہ گواہ پیش کیا جائے گا۔ آگے قیامت کا نقشہ پیش کر کے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والوں کی بے بسی کا حال بیان کر رہے ہیں۔ یومئذ، اس دن یود الذین کفروا، آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی۔ تو یہاں پہ کفر سے مراد مطلق کفر ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے رسولوں، فرشتوں، کتابوں، تقدیر اور قیامت کے دن کا انکار کر دے۔ اسی طرح کفر کا اطلاق صرف نافرمانی پہ بھی ہوتا ہے، عام گناہ پہ بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ناشکری پہ بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، جیسے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ عورتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکفرن العشیر، کہ تم اپنے خاوند کی ناشکر گزاری کرتی ہو۔ اسی طرح رسول کی اطاعت فرض ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ چنانچہ فرمایا کہ جس نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی وہ پسند کریں گی لو تسوى بهم الارض، کاش ان کو برابر کر دیا جاتا، یعنی زمین کے ساتھ ان کو لٹھا کے برابر کر دیا جاتا ہے، یعنی ختم ہو کے مٹی میں مل جائے تاکہ وہ آخرت کے دائمی عذاب سے چھٹکارا حاصل کرے۔ سورہ نبا میں بھی آتا آخری پارے میں، جب کوئی کافر اپنا عمل نامہ دیکھے گا تو کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کیا کرو، کیونکہ قیامت والے دن ہر حقدار کو
اس کا حق ضرور دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس دنیا میں اگر کسی سینگ والے بکری نے بے سینگ والی بکری کے ساتھ زیادتی کی ہوگی تو اس کو بھی قصاص اور بدلہ دیا جائے گا، حالانکہ یہ جانور مکلف تو نہیں ہے، نہ ان پہ دائمی سزا ہے۔ البتہ ایک دوسرے کو بدلہ دلانے کی بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان سے کون تو راب آپ کی مٹی ہو جاؤ، اور وہ سب ختم ہو کے مٹی بن جائیں گے۔ تو اسی طرح کفار اور نافرمان وہ بھی آرزو کریں گے کاش وہ مٹی ہو کے دائمی عذاب سے بچ جائیں، لیکن ان کی یہ حسرت پوری نہیں ہوگی کیونکہ وہ شریعت الہی کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی، ان کی رہنمائی کے لیے رسول بھیجے، کتابیں نازل کیے، جب ان کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا اور وہ عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ پھر آگے فرمایا ایسے لوگ خواہش کے باوجود ولا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کو بھی نہیں چھپا سکیں گے۔ سورہ طارق میں آتا ہے یوم تبلی السرائر، کہ قیامت کے دن تمام اندرونی راز ظاہر کر دیے جائیں گے۔ دنیا میں انسان ہزاروں بید چھپا جاتا ہے، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کہ اس دن تم حاضر کیے جاؤ گے اور تم سے کوئی چیز چھپ نہیں سکے گی۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ موجود ہے کہ ایک موقع پہ مشرکین اپنے شرک کا انکار کریں گے اور کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، کہ مجرمین کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے کہ مولا کریم اس نے فلاں فلاں جرم کا ارتکاب کیا تھا، غرض ہے کہ اس دن کوئی چیز نہیں چھپا سکیں گے اور وہ سب کے سب جو ہے اپنے اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔